حفرة من حفر النيران صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین کرام، برادران ملت، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنی دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو تھوڑی دیر دینی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنانے کی، آپ کو سننے کی قوت عطا فرمائی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مہینہ بڑی بابرکت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، آپ کی آمد بھی ہے، آپ کی رحلت بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں، اور دونوں کی نظریات کو ڈالتے ہوئے انشاءاللہ آپ تک تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ زیادہ وقت نہیں ہے، وقت بڑا مختصر ہے، لوگ پریشان حال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ مہینہ بڑی بابرکت مہینہ ہے۔ اس نوبت سے، اس مہینے کی نوبت سے، اس آمد کی نوبت سے تھوڑی سی بات آپ کے ذریعے درمیان کر لیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہم اور آپ منائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کے بیچ میں نور نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتوں سے ہمارے سروں کو آپ کے سایہ سے سرشار عطا فرمایا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے کے 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحلت بھی عطا فرمائی۔ جس طرح سے ہم خوشی مناتے ہیں، اس سے زیادہ تو ہمیں غم منانا چاہیے کہ اللہ کے رسول ہمارے بیچ میں نہیں رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بیچ جن صحابی نے دیکھا اور اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھا، اللہ کے نبی کے ساتھ کھایا، اللہ کے نبی کے ساتھ پیا، اللہ کے نبی کے ساتھ سویا، اللہ کے نبی کے پیچھے عبادتیں کی، اللہ کے نبی کے پیچھے ذکر کیا، اللہ کے نبی کے ساتھ قرآن کی تلاوتیں فرمائی، اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ کیا مرتبہ ہے اس صحابہ کا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب نصیب ہو جائے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب کی صحبت نصیب ہو جائے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی ذکر نصیب ہو جائے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی سننے کو مل جائے۔ خوش نصیب ہے اسے انسان جو انسان اللہ کی نبی کی محبت کو پائے۔ تو میرے دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم جلوس سے جو بھی چیز، ساری خوشیاں محبت میں کرتے ہیں، ہمیں اپنانا چاہیے تھی، چلی جا رہی ہے، جو سنتیں ہماری زندگی سے فوت ہوتی چلی جا رہی ہے، فوت ہوتی چلی جا رہی ہے، کبھی اس کے اوپر افسوس نہیں کیا، کبھی اس کی ذکر نہیں کی، کبھی اس کے بارے میں فکر نہیں کیا، کبھی اس کے لیے ہم نے اپنے آپ غور و فکر نہیں کیا کہ کاش اگر نبی ہمارے درمیان موجود ہوتے اور نبی کی سنتوں کو اسی طرح سے ہم اپنائے ہوتے، نبی کے طریقے ہوتے اور ہم نمازیں چھوڑ دیتے، نبی کی سنتیں چھوڑ دیتے، اپنے چہرے سے داڑھی کو اڑا دیے ہوتے، اپنے سر سے اپنے پگڑی کو اڑا دیے ہوتے، اپنے جسم سے کپڑے کو اتار دیتے اور اپنے انگریزی لباس کو پہن کے اس کو پسند کرتا کہ نہیں کرتا؟ کبھی کرتا؟ کبھی اس کے بارے میں فکر تو کرو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، کبھی اس کے لیے تو فکر کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دار فانی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلا کر، بتا کر، سکھا
گئے، ہمارے درمیان سے رحلت فرما گئے، اور ان سارے طریقے کو ہم اپنی زندگی سے نکالتے چلے گئے، اور ہم کہتے ہیں نبی کی محبت کی یہ علامت نہیں ہے کہ میرے چہرے سے داڑھی نکل جائے، نبی کی محبت کی یہ علامت نہیں ہے، نبی کی محبت کی یہ علامت نہیں ہے کہ ٹکنے سے نیچے میرے پاجامہ جائے۔ اس طرح سے میرے آقا اپنے لنگی کو پہنا، کیا میرے آقا نے اپنے دھوتی کو پہنا؟ کیا میرے تھا؟ کبھی نہیں، بلکہ ہمیشہ میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ اپنے سر کو ڈھک کر رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول تو پگڑیاں باندھا کرتے تھے، آپ ٹوپی بھی نہیں لگا سکتے، اتنی بوجھ آپ کے اوپر ہو۔ کہتے ہو کہ ہم نبی سے محبت کرتے، اسی طریقے سے آپ محبت کرتے ہیں۔ نبی سے تو محبت وہ فرش والے تو نہیں کرتے جتنی محبت عرش والے کرتے ہیں۔ عرش کے فرش گئی ہے تو روتے ہوئے آتے دوڑتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تکلیف پہنچ گئی آپ کو؟ کیسی تکلیف پہنچ گئی؟ ایسی تکلیف کیسے؟ دنیا والے کو تحس اور نہ آسمان کو توڑ دے، ستاروں کو یہ قربان ہوا کرتا تھا، فرشتے اتنے قربانی دیا، اور اللہ نے تمام انبیاء کی سردار بنایا۔ اس انبیاء کے سردار کی امتی ہم اور آپ ہیں۔ کیا محبت ہمارے درمیان! یہی محبت کی علامت ہے کہ ہماری زندگی میں نماز نہیں، ہماری زندگی میں نبی کے طریقے نہیں، ہماری زندگی میں داڑھی نہیں، ہمارے لباس انگریز جیسے لباس ہیں۔ یہی نبی کی محبت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے لگے، عورتیں گھروں سے نکل کر اللہ کے رسول کے اوپر پتھر پھینکنے لگے، تو اللہ کے رسول اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے، ایک بار آپ ہاتھوں کر دیں، میں اس کو تہس و نحس کر دوں گا، اس سارے بستی والے کو برباد کر دوں گا۔ زمین کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے فرشتوں، سمجھ آ جائے گی آج ہم کو خون سے لہو لہان کر رہا ہے، لیکن اللہ کے کلام کو دیکھے گا تو کل یہ ایمان لے کر آ جائے گا، نہیں اس کو برباد نہ کرو۔ اتنی قربانی تھی، اتنی محبت تھی میرے محبت کی عادت۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے، اس زندگی کے بہت سے احوالات دیے ہیں، اس زندگی سے بہت سارے کاروبار دیے ہیں، اس زندگی کے حالات بھی دیے ہیں۔ ان حالاتوں سے لڑنا آپ کا پانا آپ کا کام ہے۔ اس کامیابی کس طرح سے پانا ہے، وہ کامیابی تلاش کرنے کی ضرورت ہے انسان کو، کہ وہ ضرورت کہاں ملے گی؟ ہم میں ملے گی، اللہ کے رسول کی سنتوں میں ملے گی، اللہ کے گھروں میں ملے گی۔ کہا جاتا ہے انسان کو دنیا میں کہیں امن نہ ملے، اللہ کے گھر میں جائے سکون مل جائے گا، امن مل جائے گا۔ کہیں چین ابو جہل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پیچھے سے وہ سن رہا ہے، وہ پاگل، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول کو پاگل، دیوانہ، ساحر کہا کرتا تھا، اور کہتا تھا کہ اس کے کلام کو صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ کے قرآن کی تلاوتیں کیا کرتے تھے، اور لوگ آ کر کے ان کی سریلی آوازوں کو، اللہ کے کلام کو مسجدوں کے آگے پیچھے، مسجد کے باہر، مسجد کے حدود میں نہیں، مسجد کے باہر کفار و مشرکین جو ایمان میں داخل نہیں ہوا کرتا تھا، وہ پیچھے سے آ کر کے آوازیں اچھی لگتی، اور قرآن کے کلام جب وہ سنتا، وہ کلام کو سنا کرتا تھا، تو ابو جہل آ کر کے کہا کرتا تھا، تم کلام سنتے ہو، تم اس کو ایمان سے پھیر دے، تم کو اپنے خدا کی عبادت کرنے والا بنا دے گا، تم کو ایمان والا بنا دے گا، اس کی کلام کو نہ سنا
عشاء کی نماز کے بعد جب تلاوتیں کیا کرتا تھا وہی ابو کلام کو سنا کرتا تھا اور اللہ کے قرآن کی سنا کرتا تھا. جب لوگوں نے دیکھا کہ ابو جہل جو مکہ کا سردار ہے ہمیں تو منع کرتا ہے لیکن وہ راتوں میں جا کر کے اس نبی کے کلام کو سنا کرتا ہے, پھر اس وقت لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے اللہ کے کلام کو پڑھا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں بیعت ہوا اور کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن ابو جہل کو بھی دعوت دی گئی, ابو لہب کو بھی دعوت دی گئی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایمان اس کے قسمت میں رکھا ہی نہیں تھا, اس کے مقدر میں ایمان تھا ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں؟ ویسے انسان کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں جس کے دل کے اندر مہر لگا دی گئی ہے, جس کے دل کے سیاہ ہو چکے ہیں اور اس کی مقدر میں ایمان ہے ہی نہیں. آپ ساری عمر اس کے لیے ایمان کی طلب کرتے رہ جائیں گے لیکن میں اس کے قسمت میں ایمان رکھا ہی نہیں. آپ کیوں اس کے پیچھے اتنا پریشان؟ کیا نہیں کیا میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارو اب بھی لوٹ کر آ جاؤ, اب بھی وقت ہے گھر کے طرف لوٹ کر آ جاؤ, اللہ کی طرف لوٹ کر آ جاؤ, اللہ کے نبی کی سنتوں کی طرف لوٹ کر آ جاؤ. خدا کی قسم اللہ ضامن بنتا ہے, اللہ وعدہ کرتا ہے جو بندہ میرے طرف لوٹ کر آتا ہے میں اس کا ضامن ہوں, بلکہ فرشتے کو حکم فرماتا ہے تم وعدہ کرو, تم گواہ رہو, کل قیامت میں ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر اسے جنت الفردوس باعلیٰ مقام نصیب کروں. میرے دوستو بات ہو رہی تھی کچھ اور, کل نفس ذائقۃ الموت, موت کے سلسلے میں یہ باتیں ہو رہی تھی. آج ساحل صاحب کے مرے ہوئے 1 سال ہو گئے. لوگ موت پہ انسان یاد کرتا ہے لیکن پورے سال میں ایک بار یا 40 دن میں ایک بار یہ طریقہ نہیں ہے. باپ مر گئے تو آپ سال میں ایک بار یاد کر لیے تو قرض ادا ہو گیا, بلکہ آپ سارے دن 24 گھنٹہ میں کبھی بھی اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے رہیں, اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہیں. خدا کی قسم اللہ نے فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اسے کچھ بھی نہیں آتا صرف اللہ اللہ کہنا بھی آتا ہے اور صرف اللہ کا نام لے کر کے ہاتھوں کو اٹھا دے گا میں ان کے سارے گناہ کو معاف فرما کر ان کے والدین کو جنت نصیب. یہ اللہ کا وعدہ. اور کوئی انسان اگر یہ سوچے کہ مجھے مرنا نہیں ہے, مجھے موت نہیں آئے گی, ہر انسان کو موت آئے گی. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے, فرماتے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابا سفیان کے کرامت الدنیا والآخرہ, کہ یہ دنیا کی کرامت کیا دیکھتے ہو, آخرت کی کرامتوں کو دیکھو گے, آخرت کی نعمتوں کو دیکھو گے اور اللہ کی نعمتوں کو دیکھو گے آخرت کے اندر, تو پھر تم افسوس کرنے لگو گے اور کہو گے ہائے افسوس کہ دنیا کی نعمت تو کچھ بھی نہیں تھی, اگر آخرت کی ایک نعمت مجھے نصیب ہو جاتی, دنیا کی ساری زندگی کی نعمت اس پہ قربان کر دیا ہوتا, تب پر بھی یہ نعمت پوری نہیں ہوتی. اس لیے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے, اس زندگی کو بیکار نہ کریں, اس زندگی کو برباد نہ کریں. میری ماؤں اور بہنوں قربان جاؤ ایسی فاطمہ کے اوپر جو فاطمہ بھوکے رہا کرتی تھی لیکن اللہ کے احکام کو نہیں توڑا کرتی تھی, اللہ کے رسول کی سنتوں کو نہیں توڑا کرتی تھی, نماز کبھی قضا نہیں ہوا کرتی تھی, کبھی سنتیں قضا نہیں ہوا کرتی تھی. لیکن آج میری ماں اور بہنیں ٹھاٹ سے نمازیں چھوڑ دیتی ہیں, اللہ کے فرمان کو چھوڑ دیتی ہے, اللہ کے رسول کی سنتوں کو چھوڑ دیتی ہے اور دعویٰ کرتی ہے میں فاطمہ سے محبت کرنے والی ہوں, میں عائشہ سے محبت کرنے والی ہوں. عائشہ تو وہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت کا پروانہ دنیا میں عطا فرمایا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات عطا فرمایا تھا اور تمام بیویوں میں افضل عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو, اور آپ اس کے پیر کی ایک دھول کی برابر نہیں ہے اور ان سے محبت کرنے کی علامت دعویٰ پیش کرتی ہے اور ان کی ایک بھی طریقے کو اپنی زندگی کے اندر نہیں ڈالتی ہے. کیا میرے ماں اور بہنیں آپ کیسے زندگی گزار رہی ہیں, آپ کس طرح کی تعلیم پائی ہے, آپ دنیا کے اندر کس طرح کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں, جو موت کا بھی خبر نہیں ہے, مر کر جانا ہے اس کی بھی فکر نہیں ہے, مر کر جانے کے بعد حساب و کتاب دینا اس کی بھی فکر نہیں ہے, اور فکر اس بات کی ہے میرے بچے کیسے بڑے ہو جائیں, میرے بچے کیسے دولت مند ہو جائے,
میرے بچے کیسے مالدار ہو کر کے اپنے عالی شان بنگلہ والا ہو جائے، میرا بچہ نوکری والا ہو جائے، اس چیز کی فکر ہے، اس بچے کی فکر نہیں ہے کہ مرنے کے بعد میرے بچے کے ساتھ کیا معاملات اللہ فرمائے۔ اللہ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وبنیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ کیا قرآن فرمایا؟ اس دن کوئی کسی کا ساتھ نہیں آئے گا، نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا، نہ ماں بیٹی کی، نہ بیٹی ماں کی، نہ بہو ساس کی، نہ ساس بہو کی، نہ ننند بھوجائی کی، نہ بھوجائی ننند کی، کوئی کسی کا ساتھ نہیں آئے گا۔ ہر انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر انسان اپنی فکر میں ہوگا، ہر انسان اپنے اعمال کی غرق میں ہوگا اور یہ سوچے گا کہ اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیان فرما رہے تھے کہ کل میدان محشر میں سارے لوگ عورت مرد ننگے ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دیوار سے چپک کر کے سن رہی تھی، اپنے حجرے کی دیوار سے چپک کر کے سن رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر کے یہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اے لوگوں کل قیامت میں سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے اور سب لوگ اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے۔ اللہ کے رسول اپنے حجرے مبارکہ میں جب تشریف لے آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میدان محشر میں عورت و مرد سب اکٹھے ہوں گے اور آپ نے فرمایا کہ سارے لوگ ننگے ہوں گے، کسی کے جسم پہ کپڑا نہیں ہوگا، پھر اس وقت عورت مرد ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ کیا تو سمجھ رہی دنیا ہے وہ میدان محشر اللہ کا حساب و کتاب کا میدان ہے، وہ میدان ایسا میدان ہے کہ انسان اس عالم میں کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا، کسی کو نگاہ اٹھانے کی فرصت نہیں ہوگی، انسان اپنے اعمال میں ایسا غرق ہوگا کہ اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ تھا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے، اس زندگی کی فکر کرو میرے بھائی، اس زندگی کے بارے میں سوچو میرے بھائی، اس زندگی کے بنانے کی فکر کرو میرے بھائی، آپ اپنے اولاد کی فکر کرو، اس کی زندگی کو تعلیم کی طرف لے آنے کی فکر کرو، ان کی زندگی کو دین سے جوڑنے کی فکر کرو، ان کی تعلیم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جوڑنے کی فکر کرو، ان کی تعلیم کو قرآن سے جوڑنے کی فکر کرو، اس کے اپنے آپ کو بھی اللہ کے گھر سے جوڑنے کی فکر کرو، اللہ کی دین سے جوڑنے کی فکر کرو، اسلام کی معلومات کرنے کی طریقے کو اختیار کرنے کی فکر کرو، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کیسے مزہ عطا فرماتا ہے۔ جس طرح سے تم دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر کے، دنیا کی لعب و لعبوں کو دیکھ کر کے، دنیا کی عیش و عشرتوں کو دیکھ کر کے تم دنیا کی مگن میں مست و مسرور ہو جایا کرتے ہو، خدا کی قسم جب اللہ کی کلام کو پڑھو گے، اللہ کے کلام کو سنو گے، اللہ کے کلام کو سمجھو گے، اللہ کے رسول کی سنتوں کو اپناؤ گے، اللہ کے گھروں سے رشتہ اور ناطے کو رکھو گے، اللہ کے گھروں سے جوڑے رکھو گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ہو جائے گا اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہو جاؤ گے، تو پھر تم دنیا کی ساری نعمتوں کو بھول جاؤ گے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جایا کرتا ہے اللہ اس کا ہو جایا کرتا ہے۔ جب ہم اللہ کے ہو جائیں گے تو اللہ میرا ہو جایا کرتا ہے۔ جب انسان سوتا ہے تو بھی اللہ اس کے پاس ہوا کرتا ہے، جب انسان جاگتا ہے تو بھی اللہ اس کے پاس ہوا کرتا ہے، جب انسان کھڑا رہتا ہے تو بھی اللہ اس کے دل میں ہوا کرتا ہے، جب انسان کا بیٹھتا ہے تو بھی اللہ اس کے پاس ہوا کرتا ہے، یعنی کہ اللہ ہر وقت انسان میں موجود ہوا کرتا ہے۔ جب انسان اللہ کو اپنے اندر موجود سمجھے تو صحیح۔ میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی دی، اس زندگی کو بیکار نہ کرے، اپنے قبر کو اپنے سنوارنے کی فکر کرنے کی کوششیں کرے۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، یہ حدیث نے جو پڑھی ہے، یہ دنیا ہے، اس دنیا کے لالچ میں اپنے قبر کو برباد نہ کرے، چاہے تو جنت بنا لے یا پھر دوزخ کی آگ سے سنوار لیں۔ یہی دو چیزیں ہیں اس دنیا کے اندر آنے کی۔ زندگی اور موت کے بیچ کا جو معاملہ ہے وہ اعمال کے بنانے کا ہے۔ اپنے اعمال کو بنا کر کے اپنے قبر کو جنت بنا دیں، یا اپنے اعمال کو بگاڑ کر کے اپنے قبر کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ کل من علیہا فان، حافظ صاحب نے پڑھا کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، یہاں تک کہ اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ روح نکالنے والے فرشتے فرمائیں گے کہیں گے فرشتے اب کون زندہ ہے؟ تو وہ فرشتے حکم فرمائے گا یا اللہ آپ کا جبرائیل زندہ ہے، کہا کہ اس کا بھی روح نکال دو، اے جبرائیل تو مر جا، وہ بھی مر جائے گا، کہا کہ اب کون زندہ ہے؟ کہا سور پھونکنے والا بھی زندہ ہے، یا اللہ پانی برسانے والا بھی زندہ ہے، رزق دینے والا بھی زندہ ہے، کہا کہ وہ سب بھی مر جائے، کہا کہ اب کون باقی ہے؟ یا اللہ اب اسرائیل باقی ہے جو روح نکالتا ہے، کہ اللہ کہے گا تو بھی مر جائے، اسرائیل بھی مر جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، دنیا کی ساری چیزیں فنا ہو جائے گی، ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، فرشتے بھی مر جائیں گے، صرف کہے گا اللہ باقی، اللہ باقی، صرف اللہ باقی رہے۔ میرے بھائی یہ دنیا ہے، اس دنیا کے لالچ میں پڑ کر کے اپنے آخرت کو بگاڑ نہ لیں، اپنے قبر کو بگاڑ نہ لیں، اپنے حساب و کتاب کو بیکار نہ کریں، اپنے حساب و کتاب کو بنانے کی فکر کریں۔ میری اور ماں اور بہنیں اپنے گھروں کے اندر تلاوتوں سے، قرآن کے ذکر سے اپنے گھروں کو سجایا کریں، اللہ کے ذکر سے اپنے گھروں کو سجایا کریں، اللہ کی تلاوتوں سے اپنے گھروں کو سجایا کریں، نبی کی سنتوں سے اپنے جسم و جان کو سجایا کریں، اپنے گھروں کو سجایا کریں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر میں آپ کے گھروں کے اندر اپنی رحمتوں کا نزول عطا فرمائے گا، اللہ اپنی برکتوں کا نزول عطا فرمائے گا۔ حال میرا یہ ہے کہ آج میں صبح 9 بجے تک سوتا ہوں، کبھی رات میں 12 بجے سویا، کبھی 2 بجے سویا، اور صبح جب اٹھتا ہوں تو 12 بجے سو کر اٹھتا ہوں، پتا چلا کہ رزق کے فرشتے میرے دروازے میں آ کر کھٹکھٹا کر کے چلے گئے، اور میں سویا مردہ کی طرح پڑا رہ گیا، رزق میری واپس چلے گی، اور انسان کہتا مجھے رزق ملا ہی نہیں۔ رزق کہاں سے ملے گا؟ جب ہم اللہ کے ذکر کے لیے صبح فجر کی اذان کو سن کر کے اللہ کی طرف دوڑنے والے بن جائیں، اور پھر اللہ کے احکام کو ادا کر کے ہم اپنے گھر کی طرف لوٹ کر کے پھر ہم اپنے گھر سے اپنی روزی کی طرف نکل جائیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی حلال روزی عطا فرمائے گا، اللہ سے تندرستی عطا فرمائے گا، اور اللہ تمام بیماریوں سے نجات عطا فرمائے گا، اور اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، اور پھر اللہ آپ کے گھر کے اندر جو بچے ہیں اللہ اس میں بھی برکت عطا فرمائے گا، اور اللہ ان ساری پریشانیوں سے، ساری مصیبتوں سے اللہ تبارک و تعالی نجات عطا فرمائے گا، جب ہم اللہ کی احکام کو مضبوطی سے پکڑیں۔ میرے بھائی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ زندگی دی، اس زندگی کو برباد نہ کر کے ہم اللہ کے لیے قربان کریں، اور اپنے گھر کو، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی فکر کریں۔ بارہا میں کہتا ہوں میرے بھائی آج مسجد ویران ہو جاتی نظر آ رہی ہے، تو آج محلے بھی ویران ہو رہے ہیں، ایمان والے بھی برباد ہو رہے ہیں۔ ہم اللہ کے گھر کو آباد کرتے رہیں گے، اللہ ہم کو آباد کرتا رہے گا، اور اللہ ہمیں اپنا رزق سے، اپنی رحمتوں سے، اپنے برکتوں سے ہمیں اللہ نوازتا رہے گا۔ قائد صاحب مرحوم اللہ تبارک و تعالی اپنے اہل و عیال کو اس دنیا میں چھوڑ کے گئے، میں ان کے اہل و عیال سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو زندگی دی، آپ کے والد اس دار فانی سے جا چکے، اللہ صبر عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی خیر کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور اللہ